اگر بیٹا باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اور بیٹا اپنے باپ کو خرید کے آزاد کرا دے تب بھی باپ کے حق کو ادا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا ہے، اس کو سنیے۔ آقا ارشاد فرماتے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تمہاری عمر میں برکت بھی کر دے گا، کاروبار میں برکت بھی کر دے گا، عمر بھی لمبی، کاروبار میں بھی ترقی ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ہوگی۔ آج آدمی کہتا میں اپنے ماں باپ پہ اتنا خرچ کر چکا ہوں، تنگ آ گیا، نادان۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر بیٹا باپ کو غلام پائے، اگر بیٹا باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اور بیٹا اپنے باپ کو خرید کے آزاد کرا دے تب بھی باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، تب بھی وہ بیٹا ہونے کا جو اس کا والدین کا بحیثیت بیٹا جو اس کا والدین کا اس کے اوپر حق آتا، تب بھی وہ اس حق سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ سوچے تو صحیح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، آقا کی والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، جب دنیا میں آئے تو آپ کی والدہ محترمہ کو یاد آئی کہ اگر ان کے والد گرامی عبداللہ ہوتے تو کھلونے لا کر کے دیتے۔ ہر باپ اپنے بیٹوں کو کھلونے لا کر کے دیتا ہے، میرے محمد کو بھی عبداللہ کھلونے لا کر کے دیتے۔ قدرت مسکرائی ہے، آمنہ تو اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، دیکھ جب تیرا بیٹا بستر پہ لیٹے گا، پالنے میں ہوگا، انگلی کا اشارہ ہوگا، ہم ان چاند اور سورج کو تیرے بیٹے کا کھلونا بنا دیں گے۔ زمانے نے اللہ کی قسم دیکھا ہے، مصطفیٰ کی انگلی ہلتی تھی، آسمان پہ چاند بھی ہل جایا کرتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب سید صاحب کا چہرہ دیکھیں، ایک شعر اور سن لیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف حضرت حلیمہ نے پرورش کی دودھ پلایا، اس کے بعد سرکار اپنی والدہ کے پاس آئے، پرورش آپ کی ہوتی رہی، پروان چلتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سے معلوم کرتے ہیں، اے امی جان یہ تو بتاؤ میرے والد کا انداز کیسے چلنے کا ہوتا تھا، میرے والد بیٹھا کیسے کیا کرتے تھے، میرے والد جب گفتگو کرتے تو انداز تکلم کیا ہوا کرتا تھا، اے امی جان ان کی صحت کیسی تھی، امی جان ان کا چہرہ مورا کیسے ہوتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی چلی جا رہی ہیں، سرکار کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ مورخین فرماتے اس وقت سرکار کی عمر فقط 6 سال کی ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ کو سن کے بڑا روتا ہے، اپنی والدہ کی زبانی اپنے والد کی بات سن کر کے آنسو بہا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں اس وقت کا ماحول تھا جس وقت سماج بدتمیز تھا، اس کے اندر گنڈے پیدا ہو چکے تھے، بدتمیزی کرنا بہادری میں شامل ہوا کرتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی ماں کی اللہ اکبر بالوں کو پکڑ کے بازار میں جا کر کے نیلام کیا کرتا تھا، بیٹا باپ کو مارا کرتا تھا، بیٹا باپ کی داڑھی پکڑ کے برسر بازار پہ عزتی کیا کرتا تھا، بیٹا ماں کو جا کر کے بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے کہ ایک بیٹا عرب کی سرزمین پہ اپنے باپ کی باتیں سن کے اپنی ماں کی زبانی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ عرض کرتے امی مجھے میرے والد کی قبر دکھاؤ گی، کہا جاؤ اپنے دادا سے اجازت لے لو۔ سرکار اٹھے ہیں، اپنے دادا جان عبد المطلب کی خدمت میں پہنچے ہیں، بارگاہ میں پہنچے ہیں، عرض کرتے دادا جان آج آپ سے کچھ مانگنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دادا عبد المطلب جو کعبے کے متولی تھے، اللہ اکبر رئیس مکہ تھے، عزیزان ملت اسلامیہ جو سرکار سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، مکے والے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی دادا کو پوتے سے محبت کرنا سیکھنا ہے تو عبد المطلب سے سیکھ لو۔ دیکھو بستر بھی پاس میں لگواتے ہیں، ساتھ میں کھانا کھلاتے ہیں، ساتھ میں اٹھاتے ہیں، ساتھ میں بٹھاتے ہیں، قدم قدم پہ اپنے پوتے کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹے کے چلے جانے کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو اب اس کے باپ کے نہ
ہونے کا احساس نہیں دلاتے ہیں۔ یہ مکے والے گھروں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ سرکار نے اپنے دادا کی پیشانی پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، سرکار کا چہرہ دادا کے چہرے انور سے ٹچ ہو گیا۔ کون سا چہرہ جس کو قرآن کہتا ہے وضحیٰ۔ ایک پوتے کی آنکھ دادا کے چہرے کو تک رکھی ہے۔ کون سی آنکھ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ مصطفیٰ کی زلفوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ کون سے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ ایک سینہ اپنے دادا کے سینے سے ٹچ ہوا۔ کون سا سینہ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ مصطفیٰ جان رحمت عرض کرتے دادا میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، آج یاد تڑپی ہے تو والد کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ اجازت دیں گے تو امی جان مجھے میرے والد کی قبر کی زیارت کرائیں گی۔ حضرت عبد المطلب نے کبھی اپنے پوتے کی بات کو نہ ٹالا تھا تو بھلا وہ آج کیسے ٹال سکتے تھے؟ اجازت دے دی۔ سرکار کی والدہ محترمہ آقا کریم کو لے کر کے چلی ہے، ساتھ میں آپ کے والد ماجد کی کنیز حضرت ام ایمن ہے، سرکار کو لے کر کے پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، سرکار جیسے ہی اپنے والد ماجد کی قبر پہ پہنچے آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر اپنی آغوش میں اپنے والد کی قبر کو پکڑ لیا، اپنی آغوش میں والد کی قبر کو لیا۔ ایک 6 سال کا بچہ والد گرامی کی قبر پہ آنسو بہا رہا تھا، زاروں قطار روتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی والد کی قبر کے سرہانے کو بوسہ دے رہے تھے، کبھی والد ماجد کی قبر کی پائنتیوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ وہ بوسہ کیوں نہ دیتے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں میں جنت۔ جس نے باپ کی پیشانی کو چوما اس نے جنت کے اوپر والے دروازے کو چوم لیا، جسے ماں کی قبر کی پائنتیوں کو چوما اس نے جنت کے نچلے دروازے کو چوم لیا۔ مصطفیٰ آج اپنے والد کی قبر کے سرہانے کو چوم رہے ہیں، اپنے والد کی قبر کی پائنتیوں کو چوم رہے ہیں۔ آقا کریم کو آپ کی والدہ محترمہ نے اپنی آغوش میں لیا۔ اللہ اکبر، آپ کو مدینہ شریف میں گھمانے کے بعد اب لے کر کے آ رہی تھی۔ ایک بستی پڑتی ہے ابوا یا پہاڑی پڑتی ہے ابوا، بہرحال وہاں آ کر کے حضرت آمنہ کو بخار آیا، طبیعت ناساز ہو گئی۔ آقا کریم اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے بیٹھے رہے، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی تلووں کے بوسے لیتے ہیں۔ آقا کریم آنسو بہاتے رہے، زاروں قطار روتے رہے۔ اللہ اکبر، جب سرکار کی آنکھ سے آنسو نکلے حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا بیٹے رونے کی وجہ تو بتاؤ۔ عرض کرتے امی جان دنیا میں آیا نہیں تھا، والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، اب آپ کی محبتیں آپ کی شفقتیں لینے کا وقت آیا ہے، آپ کی ممتا دیکھنے کا ٹائم آیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سایہ بھی اٹھنے والا ہے۔ حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا تھا بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہے گی۔ بیٹے میں تو چلی جاؤں گی لیکن ایک چیز اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں تمہارے پیکر میں ایک بیٹا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ تم ایسی شان والے ہو، تم ایسی شان والے ہو، تمہارا ذکر کبھی ختم نہ ہوگا، تمہارا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، تمہارے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے، تمہارے ذکر کی محفل قیامت تک سجائی جاتی رہیں گی۔ اے بیٹے زمین پہ آسمانوں پہ تمہارے ذکر ہوں گے اور تمہارے ذکر کی برکت سے آمنہ کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غریب نواز، شہنشاہ ہندوستان۔ حضرات اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کبھی اپنے والدین کا دل نہ دکھانا، اگر آپ نے ان کو ناراض کر دیا اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں والدین کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج ہم دعائیں لینے کے لیے بڑی دوڑ کرتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، کلیت شریف تک ہم جاتے ہیں، کبھی
کبھی نہ سوچا کہ سب سے بڑا پیر تو گھر میں ناراض ہو کر کے بیٹھا ہے. آپ کہیں گے مولانا سب سے بڑا پیر کون ہے؟ تو سب سے بڑا پیر میں کہتا ہوں تیرا باپ ہے. اگر تو اس کے ہاتھوں کو چوم لیتا اور یہ مسکرا کر کے تیری طرف دیکھ لیتا, تیری زندگی مسکراتی. ماں ناراض تھی, ماں کے قدموں میں چلا جاتا, جا کر کے لپٹ جاتا, اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیتا. ایک نوجوان کے بارے میں پڑھا ہے, اللہ اکبر, بڑا ہی گنہگار تھا. جب انتقال ہوا تو کسی نے جنت میں دیکھا, پوچھا تو بڑا گنہگار تھا, جنت کیسے پہنچ گیا؟ تو اس شخص نے کہا تھا گنہگار تو تھا, لیکن جب رات کے ٹائم میں گھر کو آتا تھا, بچوں کے پاس بعد میں جاتا تھا, پہلے اپنی ماں کے قدموں میں جا کر کے بیٹھا کرتا تھا, ماں کے قدم کو چومتا تھا. کبھی ماں کا قدم میرے ہونٹوں پہ ہوتا تھا, کبھی ماں کا قدم میرے سر پہ ہوتا تھا, اور میں ماں سے کہتا تھا ماں ایک بار مسکرا کر کے جنتی کہہ دے. ماں جب تک مجھے جنتی کہہ دیا نہیں کرتی تھی, میں ماں کے قدم کو چھوڑا نہیں کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے عیبوں کو نہ دیکھا, بلکہ میری ایک ادا کو دیکھا کہ اس کی ماں نے اسے جنتی کہا ہے. فرشتوں جیسا ماں نے کہہ دیا, اس کی میں نے اس کو ویسے ہی کر دیا ہے. اور لوگوں, ماں کی دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی ہے. خبردار, کسی امام کی دعا سے پہلے ماں کی دعا لینے کی کوشش کرو. دوسرے امام بھی آپ کو مل جائیں گے. ایک پیر اگر ہاتھوں سے نکل گئے, دوسرے پیر بھی مل جائیں گے. ایک سادات, ایک سجدزادے اگر آپ کے ہاتھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کے بیٹے کو بھیجے گا تیری قسمت چمکانے کے لیے. انتظام دوسرا ہو جائے گا. ایک پیر نہ ملا, دوسرا پیر ملے گا. ایک امام صاحب کی صحبت نہ ملی, دوسرے امام صاحب کی صحبت مل جائے گی. لیکن خدارا ماں باپ کی قدر کرو, ان کی ناقدری نہ کرو. اگر یہ ایک بار ہاتھوں سے چھن گئے تو دوبارہ نہیں ملیں گے. اگر ماں باپ کا سایہ ایک بار چلا گیا, دنیا کے اندر سب کچھ ملے گا, پیسے کی بنیاد پہ سب کچھ ملے گا, دنیا کے بازاروں میں سب کچھ مل جاتا ہے. کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا کے بازاروں میں ماں باپ بھی ملا کرتے ہیں؟ اگر کوئی دعویٰ کرے تو مجھے لا کر کے دکھاؤ. ایک نہیں کروڑوں بیٹے میدان عمل میں کودیں گے, اس کا دامن پکڑ کے کہیں گے خدا را 10 سال ہو گئے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, 15 سال ہو گئے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, لا میرا باپ لا کر کے مجھ بازار سے دے دے. وہ کہے گا کس نہ پیسہ دے گا؟ تو بیٹا غریب بھی ہوگا, رکشہ چلانے والا بھی ہوگا, وہ کہے گا پیسے کی بات کرتا ہے. اگر میری جان بھی دینی پڑے تو ماں کو دے کر کے, ماں اپنی جان دے کر کے ماں کو خرید لوں گا, اپنے خون کے قطرات دے کر کے باپ کو خرید لوں گا. حقیقت یہ ہے لوگوں, دنیا کے اندر سب کچھ ملتا ہے, دوبارہ ماں باپ نہیں ملا کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تھا, صحابہ حضرت عمر کو متوجہ کیا, حضرت علی کو متوجہ کیا, ارشاد فرمایا میرا ایک غلام یمن میں رہتا ہے, اویس بن عامر نام ہے, وہ جب آئے تو میرا جبہ اسے دینا اور سلام بھی کہنا, اللہ اکبر, اس سے کہنا امت کی مغفرت کی دعا کرے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا آقا اتنا عشق کرتا ہے آپ سے, بڑا پیار ہے اسے آپ سے, تو وہ آپ سے ملنے نہیں آتا ہے. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کی ایک ماں ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, اللہ اکبر, وہ معذور ہے, ضعیفہ ہے, ماں کی خدمت میں رہتا ہے, اس وجہ سے ملنے کے لیے نہیں آتا ہے. اس وجہ سے اونچا بولو, ملنے کے لیے نہیں آتا ہے. ایک دن ماں کی قدم دبا رہے ہیں, عرض کرتے امی آج تو اجازت دے دو, سرکار سے ملاقات کر کے آؤں. ان کی والدہ نے کہا تھا بیٹے چلے جاؤ, لیکن شام تک آنا بھی, واپس بھی آنا ہے. کہا ٹھیک ہے. قافلے کے ساتھ نکلے تھے, اللہ اکبر, قافلہ تو رکتا تھا چلتا تھا, رکتا تھا چلتا تھا. انہوں نے سوچا یہ قافلہ تو رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے آرام کر کے جا رہا ہے, مجھے تو شام تک واپس بھی آنا. انہوں نے دوڑ لگانا شروع کر دی, دوڑ لگے ہیں, اللہ اکبر, دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. رب تعالیٰ نے زمین ان کے لیے سمیٹ دیا, پہنچ گئے مدینہ.
वहां जाकर के दीवारों को बोसे दे रहे हैं, वहां के पत्थरों को चूम रहे हैं, बड़े खुश नसीब हो। मैं तो आज आया हूं आका को देखने के लिए, मैं तो आज आया हूं उनकी ज़ियारत करने के लिए। तुम तो हर दिन आका को देखते होगे, तुम तो आका करीम के चेहरे को देखते होगे, रहमतुल लिल आलमीन इन गलियों से गुजरते होंगे तो ये गलियां नबी का दीदार करती होंगी। ये पत्थर कितने खुश नसीब है, आका के कदमों के बोसे लेते होंगे। सोचने लगे अगर मैं दीवारें चूमता रहा, पत्थरों को चूमता रहा तो वक्त हो जाएगा, अभी लौटना भी है। अल्लाह अकबर। छोड़ा खैर आका करीम के दरवाजे पर पहुंचे, हुजरा आयशा पे जाकर के दस्तक दी है, आवाज आई है सरकार गए, तुम ठहर जाओ। अल्लाह अकबर। बाल अटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और दाढ़ी से गर्दो गुबार का अटना ये बता रहा था ये मुसाफिर है, भूखा है, कमजोर है, नकाहत का मारा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हज़रत आयशा ने कहा था उम्मुल मोमिनीन ने ठहर जाओ बेटे वो आ जाएंगे। इतना सुनना था, कहा था ठहर नहीं सकता, आ जाएं तो उनसे सलाम भी कह देना। देखो माँ की दुआएं किस मकाम पे पहुंचाती है। अल्लाह अकबर। इतना कहकर के वापस अपने घर को आ गए। उनकी वालदा ने मालूम किया था बेटे नबी के करीम को देख कर के आया है, पता उनके होठ कैसे हैं, पता उनके रुखसार कैसे हैं, पता उनकी पेशानी कैसी है, पता वो चलते तो कैसे लगते हैं, वो बैठते हैं तो कैसे लगते हैं, अब देखा हो तो बताएं भी। अल्लाह अकबर। रो करके कहा था माँ मैं बड़ा कम नसीब हूँ, मैं गया भी था देख भी नहीं पाया। बेटे गए भी थे देखा भी नहीं, बात क्या है? कहा वो वालिदा सवेरे को निकल गए थे, अगर मैं ठहर जाता तो तुम्हारी नाफरमानी हो जाती, अब तक मैं वापस लौट के कैसे आता। माँ सब कुछ गवारा है, तुझे नाराज करना गवारा नहीं है। जिस नबी को देखने के लिए निकला था, जिनके दीदार के लिए निकला था, उन्हीं का तो फरमान है माँ नाराज है तो अर्श का रहमान नाराज है। मैं तुझे नाराज करके रब को नाराज करना नहीं चाहता, मैं तुझे राजी रख के अपने रब को राजी रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहा था माँ भी रोने लगी थी। शाम को मुस्तफा जब घर में तशरीफ लाए हैं, इरशाद फरमा है आयशा कोई आया था क्या? आज खुशबू बता रही है कोई मेरा गुलाम आया है। इतना सुनना था, हजरत आयशा ने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे चेहरे वाला जो जिस्म के तो एतबार रंग के एतबार से तो सांवले और काले थे, या रसूल अल्लाह बाल अटे हुए थे गर्दो गुबार से, कपड़े भी बोसीदा फटे हुए थे, वो अजीब आपके दीवाने थे, वो ठहरते भी नहीं थे और वो तुम आपसे मिलने और मुलाकात के वास्ते भी आए थे। आका इरशाद फरमाते आयशा तुम्हें पता है वो कौन है? वो मेरा आशिक अवैस बिन आमिर है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह इतना बड़ा आपका आशिक है तो वो ठहरा क्यों नहीं था? तो नबी के जुमले सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ आयशा वो ठहर तो जाता, उसके साथ मजबूरी ये थी, उसकी माँ ने कहा था बेटे शाम तक आना है। वो सब छोड़ सकता है, माँ को नहीं छोड़ सकता। दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, वो बंदा माँ को नाराज नहीं कर सकता। और आयशा सुन लो, अल्लाह ताला उसकी दुआ की बरकत से बनी किलाब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के गुनहगारों को बख्श देगा। जितने बकरियों के बाल होंगे अल्लाह इतने गुनहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। उलमा ने लिखा है अल्लाह ताला आधी उम्मत को वैसे करने की दुआ से बख्श देगा और आधी उम्मत को गौसे पाक की दुआ से बख्श देगा। ये मर्तबे माँ की दुआ से मिलते हैं, ये मर्तबे जोर से बोलो माँ बाप की रजा से मिलते हैं। वो राजी तो अर्श का रहमान राजी है, अगर वो नाराज है तो यकीन जानो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। आप हज करने के बाद बेकार है, आप तहज्जुद पढ़ने के बाद बेकार है, आप दाढ़ी टोपी सब कुछ इस्लामी भेष में आने के बाद भी, सुन्नती लिबास वज़ाक़ता में आने के बाद भी बेकार है। आपको चाहिए कि चेहरे पे दाढ़ी भी हो और माँ राजी भी हो। आपको चाहिए आपकी पेशानी में सजदे की लकीरें भी हो, बूढ़ा बाप भी आपसे राजी हो, ये नाराज ना हो। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया था अली उसे मेरा जुब्बा देना। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म का जमाना आया है। वो हर साल कोशिश करते थे लेकिन कभी अवैसे करनी से मिल नहीं पाते थे। एक साल हजरत अली को लेकर के हज के जमाने में कहा इस साल तुम्हें मुलाकात जरूर करूंगा। नबी पाक का
जुब्बा लेकर के गए हैं। अल्लाह अकबर का सारे हाजी खड़े हो जाए, खैमे लगे हुए थे सब खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कहा था अब सब बैठ जाएं, यमन वाले खड़े हो जाएं जो यमन से हज करने आए हैं। सब के सब यमनी खड़े हो गए, बकिया तमाम हुज्जाज किराम बैठ गए। इरशाद फरमाया अब यमन वाले भी बैठे, करन वाले अल्लाह अकबर खड़े रहे। अब करन वाले खड़े हैं, पूछा था ये बताओ तुम में उवैस बिन आमिर उवैस करनी कौन है? किसी ने कहा था उमर, उवैस करनी तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, वो जंगल में मिलेंगे, पहाड़ों के दरमियान मिलेंगे। हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम करन वालों को लेकर के उवैस करनी को तलाश कर रखे थे। जमाने ने देखा था उवैस करनी को हालत क़ियाम में नहीं बल्कि हालत सजदे में हजरत उमर ने पाया था, हजरत अली ने पाया था। इंतजार करते रहे, सलाम फेरेंगे तो मुलाकात होगी, सलाम फेरेंगे तो अपना तारुफ कराएंगे, ये सला नमाज से फारिग होंगे तो हम अपना इंट्रोडक्शन इनको कराएंगे। जैसे कि हजरत अवैस करनी नमाज से फारिग हुए हैं, हजरत अवैस करनी हजरत अली को सलाम लेकर के नाम लेकर के सलाम करते हैं, अली का नाम लेकर के सलाम करते हैं। उमर ने कहा था तुम्हारी नजर बसीरत को सलाम हो, तुम्हारी बसीरत को सलाम हो। ये तो बताओ फर्स्ट मुलाकात है, पहली मुलाकात है, हमने तुम्हें नहीं देखा और तुमने हमें नहीं देखा। ये बताओ हमारा नाम तुम्हें आता कैसे है, तुम हमसे वाकिफ कैसे हो? अल्लाह अकबर। हजरत उवैस के जबान से सुनना, उवैस करनी इरशाद फरमाते हैं उमर जिस नबी ने तुम्हें भेजा है उसी नबी ने तुम्हारे नाम उवैस को बता दिए हैं। उवैस उमर आ रहे हैं मिलने के लिए, अली आ रहा है मिलने के लिए, मुलाकात कर लेना। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने जुब्बा दिया था, उमर ने जुब्बा दिया था, इसे ज़ेब तन कर लो और पैगाम सुन लो। कहा था पैगाम बताओ बाद में पहनूंगा। बोले पैगाम ये है नबी की उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दो। हाथ उठा करके दुआ की थी मौला जुब्बा बैद बाद में पहना जाएगा, पहले महबूब की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज आई थी ऐ उवैस हाथों को नीचे कर लो, हमने तुम्हारी दुआ की बरकत से मुस्तफा की आधी उम्मत को बख्श दिया है, मौला पूरी उम्मत को बख्श दे। खामोश हो जाओ, उवैस आधी उम्मत को तुम्हारे हाथों की लाज रख के बख्शा है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्श देंगे। माँ की दुआएं बरकतें देती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती नाजिम रजा मंजरी साहब क़िबला। वाह बहुत खूब हजरत, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर आपने हमारे सैयद साहब से सुनी है, यानी अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें हैं, चंद बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अंसार भाई की निदामत में चार चांद लगाए, अल्लाह उनको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। हमारे वालिदैन को सलामत रखे, हम सब के वालिदैन को सलामत रखे, उम्र तवील अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मौला तबारक व तआला जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे साथ बुलंद आवाज़ के साथ पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।